اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینے میں لایا ہے۔ حفیظ جالندری نے اتنا پیارا کلام کہا ہے، سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں، بسا ہو جبکہ حب نقش محبوب خدا۔ اب محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ یہ محبت جب تک ایسی محبت نہیں ہوگی، یہ خالی کھلی محبت نہیں، اور جب ایسی محبت ہوگی تو ہمارے معاشرے کا نقشہ ایسا نہیں ہوگا کہ علماء کرام آئے ہیں، تقریر ہو رہی ہے اور آپ سڑکوں پر دکانوں میں ہنگامہ کر رہے ہیں اور پنڈال خالی ہے۔ ایسی محبت نہیں چاہیے۔ جب تک ایسی محبت نہیں ہوگی اور جب تک یہ کردار نہیں سامنے آئے گا۔ کون سا کردار؟ کون سا کردار؟ مدینہ الرسول کا ماحول۔ یہ جھروا پرواری عشاق رسول کی بستی ہے، تو مدینہ الرسول کا ماحول کیا تھا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا ماحول کیسا بنایا تھا؟ وہاں کسی پولیس اور حاکم کی ضرورت نہیں تھی۔ پورا مدینہ اللہ کے خوف اور محمد رسول اللہ کی محبت سے سرشار تھا۔ کسی سے گناہ اور جرم سرزد نہیں ہوتا۔ اگر کسی سے گناہ ہو جاتا تو بے تابانہ دربار رسالت میں حاضر ہو کر وہ عرض کرتے، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب آپ ہمیں پاک کر دیجئے گناہ سے۔ آپ اور ہم اپنے گناہ کو لے کر کبھی کسی عالم صاحب کے پاس جائیں گے، عالم صاحب مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اب مجھ سے یہ قصور ہوا ہے، یہ غلطی ہوئی ہے، آپ ہمیں پاک کرنے کا شرعی طریقہ بتا دیجئے۔ بالکل نہیں کہیں گے آپ، بالکل نہیں کہیں گے۔ ایک بات تو یہ آپ کے لیے معنی ہوگی کہ ہندوستان میں حد شرعی نافذ نہیں ہوتا، لیکن ہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایسی ہے کہ آپ کا پرسنل لا قرآن اور حدیث شریف کا حکم اور احکام جو آپ کو کہے وہی کرنا ہے انشاءاللہ۔ اپنے دائرے میں رہ کے ملک کے قانون کا لحاظ کر کے دوستو، آج حالات بہت دیگر وہ ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا حالات بہت برا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی اصلاح معاشرہ کا لفظ کہہ دے تو میں یہ کہتا ہوں، تن ہما داغ داغ شد تم با کجا کجا میں ہم۔ پورے جسم میں گھاؤ نکل جائے تو آپ اسپرٹ لگا کے روئی کو کہاں کہاں ڈالیں گے؟ پورے جسم میں روئی ڈالیں گے؟ ہمارا معاشرہ پنچر ہو گیا، برائی عام ہو گئی ہے، بھلائی ختم ہو گئی۔ اب اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہمارے لیے کرنا اصلاح معاشرہ نہیں، اصلاح نفس کا جلسہ، اپنے نفس کا جلسہ۔ آپ جو سنیں گے اس پر عمل کرنے کی اگر ٹھان لیں کہ ہم کو کن کن برائیوں سے بچنا ہے۔ آج لیجئے، آج جہیز جیسی لعنت ہمارے معاشرے میں ہے، سب آدمی اس کے خلاف بولتا ہے۔ ایم پی صاحب آئے ہوئے تھے، یہ سرکاری لوگ، ہمارے یہاں کا مکھ منتری، جہیز پرتھا کو بدلا جائے، سب بدل رہا ہے، لیکن جہیز اور اعلیٰ کوالٹی کا چل رہا ہے۔ والدین کی نافرمانی، بڑھوا باپ بڑھیا ماں تڑپ رہی ہے، لیکن اس کو کوئی سدھارنے والا نہیں، کہیں سے کہیں تک اس کی اصلاح نہیں، وہ بڑھوا بڑھیا کڑاہ کے مر جائے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، تعجب وہاں کہ ایک مسلمان اپنے بڑھوا باپ کو لے کے، اولڈ ہوم ہوتا ہے بوڑھوں کے لیے کہ یہ بوڑھا وردھا وہ جگہ ہوتی ہے، وہاں پہنچا دیا کہ بھائی ان کی خدمت یہاں ہوگی اور لوگ کریں گے۔ دیکھیے اب باپ ماں کے قدموں تلے جنت، باپ جنت کا دروازہ۔ ماں نے کتنی مشقت سے بچے کو پالا، جب پھل کھانے کا وقت آیا تو ماں کو چھوڑ کر محترمہ کی خدمت میں لگ گیا۔ محترمہ کی اتنی خدمت ہو رہی ہے کہ ماں کا خیال تک نہیں آتا کہ ماں ہے،
اور ماں کے سلسلے میں قرآن اور حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، کیا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہی اگر معاشرے میں کہ آج کے اس اصلاح معاشرہ کے پروگرام سے ایک سبق لے لیں آپ کہ قرآن میں بوڑھے ماں اور بوڑھے باپ کے بارے میں کیا بتایا گیا، تو اما یبلغن عندک الکبر، جب ان لوگوں میں دونوں، احدہما او کلاہما، دونوں یا دونوں میں سے ایک یا دونوں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ دیکھیں قرآن نے دو لفظ کہا، اف کہنا تو دور کی بات، جھڑکنا دور کی بات، اف بھی نہیں کہنا ہے۔ عالم یہ ہے کہ ڈانٹتا ہے بیٹا ماں کو، ڈانٹتا ہے بیٹا باپ کو، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور آگے ادب سکھایا اللہ تعالیٰ نے، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کرنی ہے میٹھی میٹھی۔ ماں کو جو تکلیف ہے وہ ماں اپنی بیٹی کے پاس بولتی ہے، بیٹا کے پاس، پتوں کے پاس نہیں بولتی ہے، بہو کے پاس نہیں بولتی ہے، بیٹی کے پاس بولتی ہے۔ تب اس آئینے میں دیکھیے کہ میری ماں کو کیا ضرورت ہے، کون سی تکلیف ہے جو بیٹی سے کہہ رہی ہے، کنفسکی لگائیے، معلومات حاصل کیجئے، اور تب آپ اس ضرورت کو پوری کیجئے تو اللہ کی خوشنودی آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ دھیان رہے آج کے اس اصلاح معاشرہ کے پروگرام میں باپ ماں کی خدمت، باپ ماں کا مقام اور باپ ماں کے سلسلے میں قرآن کا پیغام، اگر آپ نے اس پر ہی عمل کر لیا تو آپ کو معلوم ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا، آپ کی عمر بڑھ جائے گی، آپ کی دولت بڑھ جائے گی، آپ کی روزی بڑھ جائے گی، آپ کے معاملات اچھے ہو جائیں گے، آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں گے کہ ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے، ادھر ہاتھ اٹھائیں گے ادھر اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے۔ آپ یقین مانیے ماں اور باپ کی خدمت، آپ چلے گئے بزرگ کو تلاشنے، کہاں چلے گئے؟ منگیر شریف۔ آپ بزرگ کی تلاش میں کہاں چلے گئے؟ تلاشتے تلاشتے اجمیر شریف چلے گئے۔ آپ کہاں چلے گئے؟ پیسہ رہا، بہت اچھا خاصا پیسہ ہے تو بغداد شریف چلے گئے، اس ٹور پر نکل گئے، بغداد ہوتے ہوئے پھر عمرہ میں جانا ہے، 40 دن کا سب ٹور کرا دیا، تو آپ کہیں چلے جائیے، کوئی بزرگ نہیں، کوئی بزرگ نہیں ہے، بزرگ تو وہ گھر میں ہے، وہ مستجاب الدعات انسان جس کو تم نے پیر سے ٹھکرا دیا ہے وہ بزرگ ہے، وہ بڑھیا بزرگ ہے کہ اگر اس بوڑھی نے ایک دفعہ اللہ سے کہہ دیا کہ بارے الہ میرا بیٹا پریشان ہے، اور بڑھیا کہے گی، اگر آپ دل جیتنا چاہیں گے تو بڑھیا روز دعا کرے گی، اور روز اس کی دعا عرش اعظم تک پہنچے گی، اور روز آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، بڑھوتری ہوگی، اور روز آپ کی دولت میں بڑھوتری ہوگی۔ یقین مانیے آپ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین کا خدمت کرنے والا لمبی عمر پاتا ہے، اچھی روزی پاتا ہے، اس کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اور والدین کا نافرمان پریشان رہتا ہے، اور نسل جو آ رہی ہے آگے تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، وہ نسل تیار آ رہی ہے، وہ نسل تیار ہے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے لیکن اوتھینٹک نہیں ہے، مستند نہیں ہے۔ ایک انگلش دان نے اپنے باپ کے لیے پھٹا چیٹا کمبل رکھ رکھا تھا اور وہ ان کے اوڑھنے کے لیے، جب اس کا بیٹا کچھ بڑا ہوا تو بیٹے نے اس دادا والے کمبل کو حفاظت سے رکھا۔ باپ نے پوچھا کہ اس کمبل کو سنبھال کے رکھ رہا ہے؟ تو اس بیٹے نے کہا، آج کی نسل تھی، اس نے یہ کہا کہ ابو جان آپ ہمارے دادا کو یہ کمبل اڑھاتے تھے، آپ کے لیے رکھ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو یہ کمبل اڑھاؤں گا، پھٹا چیٹا کمبل۔ دوستو اظہار کرنے کے بعد اظہار مل جائے گا، نسل انسانی چل رہی ہے، آنے والی نسل آپ کے استقبال میں کھڑی ہے، آپ اپنی ماں کو جیسا جیسا کریں گے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جیسے جیسے اپنی ماں کے ساتھ کیا ہے بیٹے نے، ویسے ویسے اس کی ماں کے ساتھ اس کے بیٹے نے کیا ہے، یہ بدلہ ہے زندگی کا، آپ برت لیجئے گا۔ اور اگر وہی دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو آپ یقین مانیے زندگی اور عمر تو بڑھے گی، روزی بھی بڑھ جائے گی، دولت بھی بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ اور کیوں نہیں، اگر آپ معاشرے کی اصلاح کی طرف چلتے ہیں اور مجھے بٹھایا ہے
सोसाइटी वालों ने, इस कमेटी वालों ने इस्लाह मुआशरा के लिए, तो आइए तल्ख बात आपसे कहें। तल्ख माने कड़वी, मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू। तो तल्ख बात अगर आपका कान सुनने को तैयार है तो सुन ही लीजिए तल्ख बात। वो तल्ख बात ये है कि आपके पास 10 बीघा जमीन और आपके पास 2 बेटी 1 बेटा। क्या है? 2 बेटी 1 बेटा। और आपने बेटी को जहेज बहेज देके उसके शौहर के घर रवाना कर दिया। जमीन आपके पास है 10 बीघे, आप दुनिया से जा रहे हैं, बेटे को सिखाया बेटा ये जमीन का क्या होगा, ये जल्दी से अपने नाम करा लो। वही बेटा जो लात से मार रहा है, रौंद रहा है, डांट रहा है, बुढ़वा को कह रहा है कि आपका दिमाग खराब हो गया, चुप रहिए। हर जगह आप बोलते हैं, बुढ़ापे में आदमी ज्यादा बोलते हैं। मेरी माँ, बूढ़ी माँ 100 साल की है, बहुत ज्यादा बोलती है। ज्यादा बोलती है तो मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए सुन लेने में क्या हर्ज है। ये बोल रहमत के बोल हैं। अगर आपने सुन लिया और उनकी मर्जी हासिल हो गई तो आप उनके कदमों के तले जन्नत को पा लिया आपने। और अगर आपने जवाब दे दिया तो वक्ती तौर पर उनको रंजिश होगी। आपने जवाब दिया तो अल्लाह की रहमत उठ जाएगी। और खुदा न खास्ता अगर उनके दिल को ज्यादा ठेस पहुंच गई तो जो बेतरसद आहे मजलूमा, चुहंगा में दुआ कर दन के बाहर इस्तिकबाल के लिए बेतरसद आहे मजलूमा, चुहंगा में दुआ कर दन के मजलूम की आह से बचो, माँ बाप की आह से बचो। कि जिस वक्त उन्होंने बद्दुआ के जुमले निकाल दिए उस वक्त अल्लाह की रहमत कबूल करने को तैयार बैठे। दोस्तों बहुत ठिकाने से, बहुत संभाल के 10 बीघा जमीन छोड़ रहे हैं आप। उसी लतियाने वाले बेटे से कह रहे हैं कि अररिया कोर्ट चले जाओ, मेरे ऊपर मुकदमा कर दो कि ये बूढ़ा जमीन हमारी बिक्री नामा लेके और रजिस्ट्री नहीं कर रहा। सब जज वन के यहाँ, मुंसिफ के यहाँ केस कर दो कि मैंने पैसा लिया है और मैं तुम्हारी जमीन रजिस्ट्री नहीं कर रहा। बुढ़वा ही जो लात खा रहा है वो तरकीब बता रहा है। वो दोनों बेटियों का हक मार रहा है, वो दोनों बेटियों का। क्यों? कि शरीयत के कानून में, इंडियन लॉ में भी बाप के मरने के बाद उसकी जायदाद बेटा को 2 और बेटी को 1, यानी बेटी को 2.5 बीघा और बेटा को 5 बीघा। 2 बेटी के बराबर 1 बेटा को लिद्दकरे मिस्लो हद्दिल उनसैन, 2 बेटी के बराबर 1 बेटा को हिस्सा मिलेगा और बेटी को 1 बेटा का आधा मिलेगा। तो ये 2 बेटी है तो 10 बीघा में 2.5 बीघा और 5 बीघा किसका है? बेटा का। अब ये 5 बीघा हड़पने के लिए मरने के बाद हमारे बेटा से ये जायदाद दामाद तक, बेटी तक न मुंतकिल हो जाए। क्यों? ऐसी बात क्यों? क्या तुम वो बाप हो, चीटर बाप? तुमने बेटी को पैदा नहीं किया है, बेटी तुम्हारे घर में पैदा नहीं हुई है, कहीं और से ले आए हो, उसकी बेटी है। तुम जालिम बाप हो, तुम वो बाप हो जो अरब की सरजमीन पर बेटी के पैदाइश के बाद माँ बेटी को लेकर जिंदा गड्ढा खोद कर, कबर खोद कर उसमें बेटी को डाल देती थी। वो माँ तो अच्छी थी कि बेटी को गड्ढे में डाल देती थी। और ये बाप माँ कितना निकम्मा है, नाकाम है, कितना जालिम है कि बेटी को बढ़ा कर, पाल कर, पोस कर, रुखसत करके शौहर के घर और फिर विरासत से उसको महरूम कर रहा है। ये बाप कितना बड़ा जालिम है कि उस बेटी को जिंदगी भर का कलक और दुख, तकलीफ और मुसीबत, जिंदगी भर का ताना उसको सुनने के लिए दोस्तों बेटी को छोड़ रहा। मैंने एक जलसे में तकरीर की, एक मौलाना साहब आए थे, जहेज के खिलाफ पूरी तकरीर की, हमारे शरिया से आए। जब तकरीर करके 12 बजे रात में मेरे नाम का ऐलान किया तो मैंने तकरीर शुरू की। मैंने कहा मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, जहेज और तिलक की लानत से आपको मुतनब्बा किया, लेकिन किताब का एक बरक छुपा दिया। मौलाना ने एक बरक आपको बताया और एक बरक को पोस्टपोन छुपा के रखा। क्या ये जो जहेज की लानत चल रही है, बेटी को मुसीबत समझ रहे हैं हम लोग अपने समाज में, मुआशरे की इस्लाह करने चले हैं, बेटी लानत है, आज भी लानत
ہے پیدا ہوئی اور باپ کہہ رہا ہاں پیدا تو ہو گئی ہے بیٹی، کوہڑ کے کہہ رہا ہے، اور پرائے دھن ہے، پرائے گھر جائے گی اپنے گھر، بیٹی تمہارے گھر کی ہے جی، بیٹی تمہارے گھر کی ہے، تم پرایا گھر کہہ رہے ہو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آل جاریتین، جس نے دو بیٹی کی پرورش کی، وہ میدان حشر میں جنت میں میرے ساتھ کہا دین ان دونوں انگلیوں کی طرح ہے۔ بیٹی بیٹے پر فضیلت نہیں بیان، صحابی رسول کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس ایک ہی بیٹی ہے اس کی پرورش کی اور شوہر کے گھر روانہ کیا، اے اللہ کے محبوب یہ سعادت اس کی قسمت میں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بھی میرے ساتھ جنت میں اسی طرح سٹ کے رہے گا۔ رسول اللہ کے ساتھ جنت میں سٹ کے رہنے والی نعمت کو اور ذریعہ کو آپ نے کہا پرایا دھن ہے، یہ میرے گھر میں کہاں رہے گی؟ اور جس کو اپنے گھر میں لائی ہو، تم لائے ہو جس کو اپنے گھر میں، وہ بینگ کو دیکھا ہے اپنی بینگ کو، بھادو کے بینگ کو، نک پھچا بینگ، ناک پھیلا پھیلا کے بولتا، وہ جو پھلوا رانی کو لایا ہے آپ نے، وہ ہر روز ایک نیا آڈینس، نیا آرڈر، نئی ضرورت، نیا پیغام، نئی بات، گھر کے تمام پروگراموں کو خراب کر کے رکھ دیا، ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، اور کیا مت مارنے والی گولی بیٹے کو پلا دیا، بیٹا منزل بنا لیا ہے تیری جلوگاہ کو، اٹھتے نہیں ہے پیر تجھے دیکھنے کے بعد۔ اب ذرا سا کچھ آتا ہے، میرا ایک بھانجا ہے ڈاکٹر ہے MBBS، اس سے اگر میں نے کبھی کچھ کہا، اس کی ماں حیات سے تھی میری بہن، تو وہ کہے کہ ہاں ذرا سا ایسے ہاتھ مچوڑ کے ذرا ہم پوچھ کے آتے ہیں، شریک حیات سے پوچھ کے آتے ہیں، فیصلہ آپ کو لینا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں، فیصلہ آپ کو لینا ہے۔ اب پھلوا رانی سے مشورہ کے لیے بیٹا چلا جائے، اب نہ ماں کا اپنی بات چل رہی ہے نہ باپ کا بات چل رہا ہے، گھر میں جو پھلوا رانی آئی ہے بیگن کو ٹیگن کہنے والی، اس کو اس کی اطاعت کر کے، اس کی پیروی کر کے اور اس سے مشورہ لے کے ستیہ ناش تک کا مشورہ لے کے ساری چیز کو ستیہ ناش کر دیا بیٹے۔ اب وہ بیٹا حاکم ہے، باپ کا زمانہ ختم ہو گیا۔ تو میں بتاؤں آپ کو، وراثت میں حصہ نہ دینے والا مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو اپنی بیٹی سے چیٹ کر رہا ہے، کورٹ میں اپنے اوپر فورجری مقدمہ کرا کے اپنی ساری جائیداد کو بیٹے کے نام ٹرانسفر کر رہا، کیا اللہ تعالیٰ ایسے باپ کی مغفرت فرما دے؟ اللہ تعالیٰ ایسے باپ کی مغفرت نہیں فرما۔ بتائیے ہم تو بھائی ایسے باپ نہیں، 4 بیٹیاں ہیں، ہم ایسے باپ نہیں ہیں، اور آپ کیسے باپ ہیں؟ اگر آپ نے ان کو اپنی زمین جائیداد میں حق نہیں دیا تو زندگی میں اگر آپ دیں گے تو بیٹا بیٹی دونوں برابر ہیں۔ اگر 5 بیگھہ ہے تو 5 بیگھہ بیٹا کو اور 5 بیگھہ ایک بیٹی کو برابر ہے۔ اب مرنے کے بعد 2.5 بیگھہ ہے، مرنے زندگی میں 5 بیگھہ، آدھا آدھا۔ شریعت نے اس کنسپٹ کو واضح کیا ہے، اس نقطۂ نظر کو، کہ شریعت کی نظر میں وہ بھی محترم ہے بیٹی اور یہ بھی محترم ہے بیٹا۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں ڈیوائیڈ کرنا چاہا تو آدھا آدھا کرو، وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری جائیداد میں بیٹا دگنا اور بیٹی ایک ہے۔ یہ تو للذکر مثل حظ الانثیین مرنے کے بعد کا حکم ہے، اور زندگی میں مروت، شرافت، محبت، عظمت، احترام کو ٹھیس میں پہنچ جائے، اس لیے دونوں برابر ہیں شریعت کی نظر میں جب آپ زندہ ہیں۔ تو دوستو بتائیے، ہم میں ایسے لوگ اس مجمع میں ضرور ہوں گے جو گھوم پھر رہے ہیں یا تقریر سن رہے ہیں، اس میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو اپنی جائیداد کا آکلن لگا رہے ہوں گے، اتنی جائیداد، جہیز تو ہم نے دے ہی دیا، جہیز دیے آپ تو حرام کام کیے، جہیز لینے والا تو ڈاکو ہے، کہا ہے ڈاکو، پسٹل دکھا کے آپ سے روپیہ چھین لیا، آپ کو روپیہ نہیں دینا چاہیے، جہیز لینے والا ڈاکو ہے، وہ مال ڈکیتی کا مال ہے، آپ کہہ دیجئے گا۔ مولانا صاحب نے جھلوا پرواری کے جلسے میں یہ کہا ہے اصلاح معاشرہ کے، کہ جتنا جہیز لینے والا مدلس ہے، من کر کے بات کرنے والا ہے، 3 لاکھ 5 لاکھ 4 لاکھ 2 لاکھ، وہ سب ڈکیتی کا مال ہے، واپس کر دو، لڑکی والے کو واپس کر دو۔ اور
اس کے باپ کی جائیداد میں مرنے کے بعد حصہ لو۔ بعض لوگ تو بہت بیوقوف ہیں، جائیداد اربوں روپے کی ہے اور یہی تو ہی نانا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماد تھا۔ وہ 10 لاکھ 5 لاکھ لے کے اور صفا چٹ کر کے اپنا راستہ نہ پا۔ یہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب آپ اپنا قدم اٹھائیں گے، آپ معلومات حاصل کریں گے، آن لائن فتویٰ مل رہا ہے، جواب مل رہا ہے شریعت کا۔ آج ہر چیز آسانیوں کے بیچ ہے۔ آپ معاشرے کی اصلاح اس طرح کریں کہ اللہ کا خوف اپنے سینے میں پیدا کر کے، تقوی کو دل سے منور کر کے، روشن کر کے دل میں، پھر اس کے بعد اللہ کے قانون کی معلومات۔ اور جب آپ اور ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، معاشرے کی اصلاح نہیں کریں گے، تو کتنی برائیوں میں پھنسیں گے، کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ تو واللہ عالم بالصواب۔ ہر قدم قدم پہ مشکلات ہیں۔ جہیز دے بھی دیا ہے تو اب شادی ہونے کے بعد بلیٹ موٹر سائیکل نہیں آئی، آج کل بلیٹ کا چلن ہے۔ ہم سے کہا کہ مولانا صاحب اب تو وہ داماد جو ہے وہ بلیٹ مانگ رہا ہے۔ ہم نے کہا دیجئے خرید، پہلے بھی دیے ہیں اب دیجئے۔ تو داماد بلیٹ مانگ رہے۔ مانگنے کا رواج کہاں سے چل پڑا مسلمانوں؟ کیا آپ اور ہم مسلمان ہیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے زیادہ بڑھ کر آپ کی بیٹی تو نہیں ہے۔ آپ اگر کھڑے ہو جائیں بیٹی والوں اور آپ بھاؤ کریں، مخالفت کریں، آپ ڈر رہے ہوں گے کہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی۔ ارے 2-4 لوگ کھڑے ہو جائیے نا پہلے کہ ایسے لالچی، ایسے بدماش، ایسے محمد رسول اللہ کی شریعت کو کھلم کھلا پامال کرنے والے ڈاکو کو سر عام رسوا کیجئے۔ یہ محمد رسول اللہ کا امتی نہیں ہے، یہ تو محمد رسول اللہ کی شریعت سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ عورتوں کا مقام، بچیوں کا احترام اور بچیوں کے ساتھ جو بدسلوکیاں ہو رہی ہیں آج کل، وہ آج کے معاشرے کے لیے بہت زیادہ عبرت کی چیز ہے، داستان عبرت ہے۔ دوستو ہم کو اور آپ کو غور کرنا چاہیے، جہیز لینے والے کو بھی ذرا شرم کرنی چاہیے کہ جہیز لے تو رہے ہیں لیکن کیا اس کی اجازت ہے قرآن حدیث شریف میں؟ بیٹی کو پالا پوسا محبت کے ساتھ اور اس نے اپنی سکت ہمت اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس نے بیٹی کو رخصت کیا، لیکن لالچی لڑکے کا باپ یہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ دیا آپ نے، ایک ڈھینو بھینس نہیں دیا۔ یہ نسخہ کتنے کا بھائی؟ 70,000 کا نسخہ ہے۔ کتنے کا نسخہ؟ 70,000۔ اس 70,000 کو کتنے آسان جملے میں کہہ دیا، سب کچھ دے دیا آپ نے سمجھی، بہت اچھا، مبارکباد۔ 50-51,000 کی سلامی بھی ہے، ڈالی بھی ہے، 21,000 کا مسافہ بھی ہے، لیکن یہ بتائیے کہ ایک دودھ لگتی ہوئی بھینس کیوں نہیں دیا؟ یہ نسخہ کیا؟ اگر اس سمدھی کو یہ معلوم ہو جائے کہ تمہاری بیوی جو ہے اس سے تمہاری شادی ہو رہی تھی، اس وقت اگر تمہارے باپ کے سوال کے جواب میں تمہارا سسر یہ کہتا کہ یہ لالچی کتا ہے، اس سے ہم اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے، تو منا پیدا ہوتا جس کے سلسلے میں تم کہہ رہے ہو کہ صرف ایک ڈھینو بھینس چاہیے، دودھ لگتی ہوئی آپ کی بیٹی دودھ کھائے گی۔ بزرگان محترم، آج معاشرے کی اصلاح کی بات کہاں سے کی جائے؟ کہاں سے شروع کی جائے؟ پورا معاشرہ آج ہمارا جرجر ہے، تار تار ہے، معاشرے میں خرابی سمٹ کر آ گئی ہے۔ خرابی اچھی لگنے لگی ہے نظر کو، خرابی بھی نظر کو اچھی لگنے لگی ہے اور اچھائی نظر کو خراب لگنے لگا ہے۔ ہائے افسوس اگر کوئی باپ کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ ہم اس لالچی کتے کے ہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کریں، تو دوستو معلوم ہے اس کا جواب کیا ہوگا؟ ایک میسج جائے گا لوگوں میں، ایک میسج جائے گا عوام میں کہ ایک بیٹی والے نے جرأت کے ساتھ کہا میں نے بیٹی کی تربیت کی، تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا، مہذب کیا، اور یہاں تک کہ سٹیٹ پاس کر گئی اور کیا کیا پاس کر گئی اور وہ ٹیچر بن رہی ہے۔
اور اس کے بعد یہ لالچی کتا جہیز مانگ رہا ہے۔ دوستو ایسا باپ کھڑے ہو کر اگر نکار دے ایسے لوگوں کو، سمجھی کو کہ میں تمہارے یہاں رشتہ نہیں کروں گا، تو ایک میسج جائے گا معاشرے میں، سماج میں، اور اصلاح کا پہلو ہوگا کہ آپ بچیاں لڑکوں کو پسند نہیں کریں۔ کیسے پسند نہیں کریں؟ چونکہ وہ شریعت کے خلاف ہے، وہ اب سماج میں ایسی برائی کو پنپنا چاہ رہا ہے، پنپا رہا ہے، جس برائی کی وجہ سے سماج کی غریب بیٹیاں بیٹھی رہ جائیں گی اپنے باپ کے گھر۔ یہ رواج، یہ سماج، معاشرے کا اصلاح کہاں سے شروع ہو؟ آپس میں ایسا افہام و تفہیم اور مزاج بنائی، اصلاح معاشرہ کی کمیٹی بنائی ہے، جو اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے اور کمیٹی بنی ہے، کمیٹی نظر رکھے اور کمیٹی میں نیوٹرل لوگ ہوں، بالکل غیر جانبدار لوگ ہوں، اور وہ نظر رکھیں کس کے بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، کیا لین دین ہو رہا ہے، اس پر نظر رکھیں، اور یہ بتائیں کہ لین دین کرنے والے بے شرم دھڑلے سے 5 لاکھ کا مطالبہ کرا، جیسے کما کے رکھ دیا اسے، اب اس کے